اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ہم حکم کے غلام ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک تو بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، جانور نہیں بنایا۔ دوسرا اس کا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ اب ہم جب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کا مقصد ہے ہم مسلمان ہیں۔ تو مسلمان کیا ہوتا ہے؟ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ رسول کے حکم کا غلام، اس کی اپنی خواہشات، اپنی مرضی، اپنی تجاویز وہ سب ختم ہو جاتی ہیں جب اللہ رسول کا حکم آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ حکم ملا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں، تو یہ ایک ایسا حکم ہے کہ یعنی ایک نبی دوسرے نبی کو ذبح کرے، اور اپنے عزیز بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا آسان کام نہیں۔ وہاں ظاہری تجاویز، دلیلیں، منطق، کئی باتیں ہو سکتی تھیں کہ یا اللہ قربانی تو میری ہے، بیٹے کا کیا مسئلہ ہے؟ ظاہری بات کر رہا ہوں نا، کوئی تجویز بھی ہو سکتی تھی، لیکن آپ نے سرنڈر کیا، تسلیم کیا، اپنی ہر تجویز کو فنا کر دیا، اپنی ہر مرضی کو، خواہش کو قربان کر دیا، اور اپنے عزیز بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے چل پڑے۔ اس کے بعد سے واقعات سے آپ واقف ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی کیا چیز ہے؟ ہم مسلمان ہیں، اللہ رسول کے غلام ہیں، ان کے حکم کے غلام ہیں، اس لیے اس کا مقصد کیا ہے قربانی کا؟ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ بکرا جو ہے وہ بھی جان رکھتا ہے، اس کے اندر بھی جان ہے، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق آپ اس کو ذبح کر دیتے ہیں، تکلیف تو اس کو بھی ہوتی۔ تو اس وقت ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ جب ہمارے لیے اللہ نے ایک جانور کو حکم دیا ہے اور وہ ذبح ہو رہا ہے، تو ہمیں بھی اس کو ذبح کرتے ہوئے اپنی تمام ناجائز خواہشات، نفسانی خواہشات پر چھری پھیر دینی چاہیے۔ یہ قربانی کا اصل مفہوم ہے۔
کہ بکرا قربان کرنا جو ہے اس کے بعد احادیث میں ہے کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور پھر یہ چیز ہے کہ ایک اور حدیث ہے بخاری کی 969 اس کا نمبر ہے، اس میں کہا گیا کہ یہ 10 دن اور 10 راتیں جو ہیں ان میں جتنے بھی نیک اعمال کیے جائیں گے، تسبیحات، صدقات یا دوسری چیزیں، وہ اللہ تعالیٰ کو سارے سال کے دنوں سے زیادہ محبوب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ ایک عظیم نبی اور اس نے قرآن میں اپنے بیٹے سے آپ نے پوچھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے تو تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا آپ اللہ کا حکم پورا کیجئے، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ اس کے بعد باپ بڑا عظیم، بیٹا بھی عظیم، جیسا سوال تھا ویسا ہی جواب تھا، کمال کا سوال اور کمال کا جواب۔ تو اب ہماری جو خواہشات ہیں، ہماری جو تجاویز ہے، ہمارا جو منطق ہے، ہماری جو عقل ہے وہ محدود ہے، وحی الہی اس سے بہت آگے ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں، اس کے احکامات، اس کی چیزوں کو اپنی عقل سے جانچنا یہ بات صحیح نہیں ہے، اور کم از کم بکرا قربان کرتے ہوئے یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ آئندہ جو آپ کہیں گے اس کے مطابق ہی ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ چونکہ بات یہ ہے کہ یہ بکرے میں کیا ہے، اس کی قربانی میں کیا، یہ ساری ایک چیزیں ہیں۔ قرآن جو ہے سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارا یہ گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے پیچھے جو تمہارا تقوی ہے، نیت تمہاری کیا نیت نمائش کی تھی یا مجھے راضی کرنے کی تھی، وہ کام آئے گا۔ اب یہاں یہ بات واضح آ جاتی ہے۔ پھر آپ حج کی طرف آئیں۔ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے کہ اس میں بال نہیں کٹوانے، ناخن نہیں کٹوانے، خوشبو نہیں لگانی، ساری چیزیں وہ کرنی ہیں جو ایک سچے زمانے میں کوئی سچا عاشق کرتا تھا، کہ اس کو بالوں کو بھی ہوش نہیں ہوتی تھی، اس کو کسی چیز کی۔ تو یہ حج ایک عبادت عشق ہے۔ پھر وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا، جو چیزیں سامنے آئیں کہ مقام عرفات میں 9 ذی الحج کو جو وقوف ہے، جہاں کھڑا ہوا جاتا ہے، آپ 9 ذی الحج کے علاوہ سارا سال وہاں کھڑے رہیں، حج نہیں ہوگا۔ حج اسی تاریخ کو ہوگا جس تاریخ کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ وہ یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، اللہ بھی بتا رہا ہے کہ کسی مقام میں بھی کچھ نہیں ہے، عرفات میں کچھ نہیں ہے ان کے حکم میں۔ پھر آگے دیکھیں کہ جب مغرب کے عین مغرب کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، تو آپ نے فرمایا نماز ہم آگے جا کے مزدلفہ میں پڑھیں گے عشاء کے ساتھ۔ یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پہلے تو مقام کا جو بت ہے نا اس کو توڑا گیا، اب وقت کے بت کو توڑا گیا، کہ اگر وقت بت ہے تو اس کو بھی توڑ دو جب ہم کہیں،
ہم کہیں جلدی مغرب کی نماز پڑھ لو، جلدی پڑھ لو، ہم کہیں تاخیر سے پڑھو، تاخیر سے پڑھو۔ تو مقام اور وقت اور ہر شے کو قربانی اور حج میں توڑا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان چیزوں میں کچھ نہیں ہے۔ سارا سال وہاں کھڑے ہو کے تم جمرات میں کنکریاں مارتے رہو تو کچھ نہیں ہوگا۔ جس دن ہم نے کہا ہے اس دن بہت کچھ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مقامات ساری چیزیں ویسے بتائی گئی، اصل بات میرے حکم کی ہے، اصل بات میرے رسول کے حکم کی ہے۔ اس کی نافرمانی نہ کرنا، اس کی نافرمانی کرو گے تو نہ حج ہوگا نہ قربانی ہوگی، کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے انہوں نے قرآن میں کہا کہ یہ جو گوشت ہے یہ نہیں پہنچتا، اس کے پیچھے تمہارا تقویٰ۔ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ اتباع رسول ہے۔ ہر مسلمان کو کی زندگی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نمونہ ہونا چاہیے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اب یہ حج اور کہ جتنا بھی حج کا یہ سارا فلسفہ ہے، اس میں یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ ہر چیز وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں بھی کچھ نہیں، اس میں بھی کچھ نہیں، اس میں بھی کچھ نہیں، ہمارے حکم میں ہے۔ ہمارے حکم سے کرو گے، جو تاریخ ہم نے بتائی اس تاریخ کو کرو گے تو کام بنے گا، اگر اپنی مرضی سے کرتے رہو گے تو کام نہیں بنے گا۔ تو قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات نفس پر چھری پھیر دینا، اور حج کا فلسفہ یہ ہے کہ جو وہ کہے وہی کرنا، اور اپنی عقل کی اپنی تجویزوں کو فنا کر دینا۔ اصل میں سارا جو کھیل ہے وہ ان کے حکم کا ہے، اور ہم ان کے حکم کے غلام ہیں، چونکہ ہم ان کی امت ہے، ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو ایک اعلان یہ ہے کہ آئندہ جمعرات کا درس نہیں ہوگا، جمعرات نہیں ہوگی، کیونکہ عید کے بعد لوگ زیادہ گھروں کو گئے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر اس کے اگلی جمعرات ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں، مجھے بھی اللہ توفیق دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔